بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک دلچسپ واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک چور کا جو ابدال بن گیا۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے جسے سننے کے بعد آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک شخص تھا جس کی عمر 60 سال ہو چکی تھی، لیکن 60 سال کی عمر تک اسے کوئی بھی پیر بیعت ہونے کے لیے نہیں ملا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس کی بیوی بھی مرید تھی اور اس کے بچے بھی کسی نہ کسی پیر کے مرید ہو چکے تھے، اور یہ شخص جسے اب تک کوئی پیر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس آدمی کے ساتھ یہ پریشانی تھی۔ رات کا تیسرا پہر لگا تو یہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ، بہت ہو گیا، میں نے بہت نکتہ چینی کی، لوگوں میں بہت دیکھا اور بہت عیب تلاش کیے اور ان کی خوبی کو نہ دیکھا بلکہ ان کی خامیاں دیکھتا رہا۔ اب جو کچھ بھی ہو جائے اے میرے پروردگار، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ابھی گھر سے باہر نکلوں گا اور جس انسان پر میری نظر پڑے گی اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا، چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ جیسا بھی انسان ہو۔ وہ شخص اپنے گھر سے یہ عہد کر کے نکلا ہی تھا، اس نے دیکھا کہ سامنے چوروں کا ایک قافلہ جا رہا ہے، اور اس قافلے میں جو چور سب سے پیچھے تھا وہ اس شخص کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی وہ چور سامنے آیا تو دیکھا کہ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ پھر اس بندے کو اپنا وعدہ یاد آیا، جو بندہ میرے سامنے آئے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا۔ اس شخص نے وعدے کے تحت اس چور کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا کہ پیر صاحب، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ وہ شخص جو چور تھا اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا کہ یہ مجھے پیر صاحب کیوں کہہ رہا ہے۔ چور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی، کیا میں تمہیں پیر نظر آتا ہوں؟ میں تو خود کسی کا مرید نہیں، تو پھر میں تیرا پیر کیسے ہوا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے جو شخص ملے گا میں اس کا مرید ہو جاؤں گا، اور تم مجھے ملے ہو اور تم مانتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے لیے ہی بھیجا ہے۔ تو وہ شخص حیرانگی سے کہنے لگا کہ اے بھائی، اے پاگل آدمی، میں چور ہوں، وہ جو سب سامنے جا رہے ہیں وہ سب بھی چور ہیں، اور میں تجھے کیا بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اگر تم نے مجھے ایسے ہی پکڑ کر رکھا تو میرا قافلہ مجھ سے دور چلا جائے گا۔ اور وہ شخص بڑا اڑیل تھا، وہ کہنے لگا نہیں نہیں، آپ جو کوئی بھی ہو، چاہے چور ہو چاہے گناہ گار ہو، پہلے مرید کرو پھر چلے جانا۔ تو وہ چور کہنے لگا کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں تو خود کبھی کہہ نہیں سکتا کہ میری آخرت کیا ہوگی، میں تجھے کیسے مرید کر لوں، میں تو بڑا چور ہوں۔ اس چور نے اس شخص کو اپنے تمام گناہ بتائے تاکہ یہ اس سے دور ہو جائے، لیکن وہ شخص تھا جو بڑا ہی ضدی تھا، اس نے اس کے پاؤں اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیے اور کہنے لگا اب تو میں بالکل نہیں جانے دوں گا، پہلے آپ مجھے مرید کرو۔ اس چور کو لگا کہ یہ تو بہت ضدی آدمی ہے، کچھ نہ کچھ مجھے کوئی دوسری ترکیب سوچنی چاہیے۔ تو چور نے کہا کہ دیکھو سامنے گھر ہے، یہی ہمارا آج کا نشانہ تھا، میرے چور ساتھی تو پتہ نہیں دوسرے گھر میں چلے گئے، ابھی میں تمہارے ساتھ وہاں چلوں گا، تمہاری نظروں کے سامنے چوری کروں گا، تو اس کے بعد تو تم یقین کرو گے کہ میں چور ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ جو کوئی بھی ہو، پہلے مجھے اپنا مرید کرو۔ تو اس چور نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ۔ اس کے بعد وہ چور اندر چلا گیا اور وہ شخص وہیں پر بیٹھ گیا۔ جب وہ اندر گیا تو پورے مکان میں اندھیرا تھا، اندر روشنی بالکل نہیں تھی سوائے ایک چھوٹے سے چراغ کے۔ تو اس چور نے اندھیرے میں ہی ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے۔ اس چور کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ایک طرف ہاتھ مارا تو اسے تسبیح ملی، دوسری طرف ہاتھ مارا تو جائے نماز ملی، اس نے آگے ہاتھ مارا تو ایک لوٹا ملا، اسے نماز کی جگہ بھی ملی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مکان کا مالک تو بڑے صحیح کپڑے پہن کر باہر نکلتے ہیں اور اندر تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں، بظاہر تو یہ بہت امیر نظر آتے ہیں، ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں۔ چوری کرنے کے لیے چور اس تلاش میں گھر کے ایک کونے میں بیٹھ گیا، اور ادھر دوسرے کونے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی، کرخ میں کتب کا وصال ہو گیا ہے، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو کتب نامزد کر دیجئے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چور ہمارے در پر آیا ہے، بڑی دیر سے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، اسے اب تک کچھ نہیں ملا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغداد کی گلیوں میں جا کر شور مچائے کہ میں تو عبد القادر جیلانی کے گھر گیا تھا اور مجھے کچھ بھی نہیں ملا، کہیں یہ میری سخاوت کے تانے نہ دے، اس لیے اے خضر علیہ السلام
میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اس بندے کو قطبیت دے دی جائے۔ اے خضر علیہ السلام، اسے ہی قطب بنا دیا جائے، اسے ہی ابدال بنا دیا جائے۔ اب تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تیر چل چکا تھا، اب اس چور کو بھی پیر مل چکا تھا۔ اب وہ چور نہ رہا تھا، وہ تو ولیوں کی جماعت میں قطب بن چکا تھا۔ پھر اس چور کو سامنے بٹھا کر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نظر کرم فرمائی۔ اس شخص کو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کا درجہ عطا کیا، اپنا خلیفہ بنا کر روانہ کیا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بیٹے سن تو صحیح، تو کرخ تو جا ہی رہا ہے، لیکن باہر دروازے پر تیرا ایک مرید تیرا انتظار کر رہا ہے۔ پہلے اس شخص کو مرید کر، پھر اس کے بعد کرخ میں جانا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ وہ شخص تھا جو آدھی رات کو پیر ڈھونڈنے نکلا تھا، اور سرکار غوث اعظم کی نظر کرم دیکھیے کہ انہوں نے ایک چور کو ابدال بنا دیا، اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ 3 دن سے تیرا ایک مرید جو اس رات میں تجھے ملا تھا وہ ابھی تک باہر بیٹھا ہے اور تیرا انتظار کر رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔